ندیم رضا کا سلام۔ امریکی انتخابات میں پاکستانی امریکیوں کا کیا کردار رہا؟ پاکستانی کہاں سے جیتے اور کہاں سے ہارے؟ کراچی کے بھی نوجوان یہاں بازی لے گئے ہیں۔ غزہ جنگ شکست اور کامیابی کی وجہ بھی بنی۔ کئی پاکستانیوں کو اس غزہ کی لڑائی نے جتوایا بھی اور بعض کو اس میں ہروایا بھی ہے۔ امریکہ کے عام انتخابات میں پاکستانیوں نے بھی امریکیوں کے ساتھ انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس میں کسی حد تک اپنا کردار بھی ادا کیا۔ گو کہ ان کا کردار آٹے میں نمک کی طرح تھا، لیکن پھر بھی جمہوری عمل کا حصہ بن کے ڈیموکریٹک کی امیدوار کملا ہیرس کو ہروایا اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں کردار ادا کیا۔ اپنے جو عرب امریکن تھے ان کے ساتھ مل کے وہ شانہ بشانہ اس میں کیمپین بھی چلاتے رہے، کیونکہ غزہ کی جو صورتحال تھی اس نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ جو ایک موقع پہ دکھائی دے رہا تھا کملا ہیرس کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن آخری جو 2-3 دن تھے اس میں پانسا پلٹ دیا۔ بہرحال لیکن اب میں نے بات کرنی اس نشست میں پاکستانیوں کے کردار کی اور کہاں جیتے وہ کہاں ہارے۔ ایک نام آتا ہنادی ندیم کا، اور انہوں نے میدان مارا ہے۔ اس بار ریاستی اسمبلی کی نشست جیتنے والی واحد پاکستانی خاتون ہنادی ندیم ہی ہیں۔ وہ ایک ڈیموکریٹک ہیں اور نیواڈا اسٹیٹ اسمبلی کی ڈسٹرکٹ 34 کی نمائندگی کرتی ہیں۔ قسمت کی دیوی ان پر پہلے ہی دن سے مہربان رہی۔ ڈیموکریٹک پرائمری الیکشن منسوخ ہونے کے بعد وہ بلا مقابلہ امیدوار بن گئیں اور آگے بڑھیں۔ ہنادی ایک کاروباری ہیں اور شخصیت ہیں، اور ساتھ ہی شعبہ صحت سے بھی ان کا تعلق ہے اور انسان دوست۔ ہنادی ندیم کمیونٹی کی فعال کا رکن اور اپنا تنظیم میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تنظیم امریکہ اور پاکستان کے اندر خواتین اور بچوں کی طبی امداد کی سہولتوں کی فراہمی کی ضامن ہے۔ سعود انور اسی طرح سے ریاست کنیکٹیکی کے سینٹ کے مسلسل چوتھی بار منتخب ہوئے ہیں رکن، اور ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے سعود انور ریاست کے حلقہ نمبر 3 کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ریپبلکن امیدوار کو بھاری مارجن سے شکست دی انہوں نے۔ سعود انور نے 1 مارچ 2019 کو یہ نشست جیتی تھی اور اس وقت ان کی بطور یعنی کہ سینیٹر مدت اگلے سال 8 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ آغا خان میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، پھر صحت عامہ میں ماسٹر کی ڈگری کے لیے امریکہ چلے آئے۔ انہوں نے دور کرونا کے اندر انتہائی اہم خدمات اپنا امریکی کمیونٹی کے لیے ادا کی ہیں، اور اسی لیے ان کو اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا، اور وہ پھر دیگر جو ان کے ایڈوائزری بورڈ ہیں اس کے اندر بھی، پارٹی کے اندر بھی ان کی خدمات رہی ہیں۔ پھر ایک اور ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے سلمان بھوجانی، وہ بھی مسلسل دوسری بار ٹیکساس میں ریاستی اسمبلی کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹک کے ٹکٹ پر وہ حلقہ 92 سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سلمان بھوجانی یونیورسٹی آف ٹیکساس ڈلاس سے گریجویٹ ہیں اور سندھ میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بھوجانی اٹارنی اور سٹی کونسل کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سلمان بھوجانی کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بل کے ذریعے ریاست کی ریپبلکن گورنر سے مطالبہ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے تمام تر وسائل اختیار کیے جائیں۔ پھر سلیمان لانانی بھی ریاست ٹیکساس اسمبلی کی نشست کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ میڈیکل کے شعبے اور ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سلیمان لانانی نے اپنے پہلے دور میں کئی اہم بل اسمبلی سے منظور کروائے۔ امریکی کانگریس اور صدر سے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع ختم کرایا جائے۔ اور پھر باسط ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ علی سجاد تاج ہیں جو 2026 کے لیے الیکشن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ ڈسٹرکٹ 67 سے حصہ لے رہے ہیں۔ کامیاب ہونے کی صورت میں تاج کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی میں پہلے پاکستانی نژاد نمائندے بھی بن جائیں گے۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ کون امیدوار کہاں سے ناکام ہوئے۔ سب سے پہلے بات ہے ریپبلکن ایرن بشیر پنسلوینیا سے، جن کا جو کانگریس کے رکن ہیں اور وہ ناکام رہے ہیں اپنی انتخابی دوڑ میں۔
बदकिस्मत यानी कि उनकी किस्मत ने साथ ना दिया। इस बार कोई भी जो पाकिस्तानी था वो रुकन कांग्रेस मुंतखब नहीं हो सका। और लेकिन इंडियन अमरीकी कांग्रेस जो है वो उनकी तादाद कम अज़ कम उसमें एक का इजाफ़ा ज़रूर हो गया है। अमरीकी जो एक है इंडियन अमरीकी वकील हैं सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया से नशिस्त जीत कर न सिर्फ इस रियासत बल्कि पूरे ईस्ट कोस्ट में पहले इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस बनने का एजाज़ हासिल किया। और 500 पलटने वाले रियासत पेंसिल्वेनिया के कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट 202 से इलेक्शन लड़ने वाले एरन बशीर 2001 में अमेरिका मुंतकिल हुए और 2006 में उनको नेशनलिटी वहाँ की मिल गई। सेल्फ मेड एरन बशीर प्रोफेशनल साइकोलॉजी में PhD के तालिब इल्म हैं। और अब बात है आमिर सुल्तान की कि जिन्होंने अमेरिका का जो इक़्तिसादी मरकज़ है न्यूयॉर्क के हल्के 10 पर पाकिस्तानी अमेरिकन जो है रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार उन्हें गज़ा जंग ले डूबी और उन्हें 7,000 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लॉन्ग आइलैंड के जिस हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा ये मजहबी लिहाज से यहूदियों का अहम मरकज़ तस्वुर किया जाता है। रिपब्लिकन रहनुमा ने दावा किया है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार ने इश्तिहारी पम्फलेट पर आमिर सुल्तान को इंतहा पसंद और ख़तरनाक शख्स करार दिया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता आमिर सुल्तान का आबाई ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ये करीबी अजीज़ हैं। मरियम सबी ने डेमोक्रेट की तरफ से पेंसिल्वेनिया में ऐवान नुमाइंदगान के हल्का 131 से इलेक्शन लड़ा और वो बिला मुकाबला यानी कि मुकाबला जीतने में वो नाकाम रहे। मरियम सबी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया है, वो बतौर सहाफ़ी भी काम कर चुकी हैं। और इसी तरह से आयशा फ़ारूकी ने डेमोक्रेट पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और मिशिगन ऐवान नुमाइंदगान के लिए उनका हल्का 57 था। रिपब्लिकन उम्मीदवार से 6,500 वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो बतौर अटॉर्नी और फिल्म मेकर भी काम कर चुकी हैं। मुस्लिम यहूदी एडवाइजरी काउंसिल की रुकन भी हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अमरीकियों ने दिगर कौमियतों की तरह इंतखाबात में अपना किरदार अपनी तादाद के हिसाब से अदा किया और मुकाबले में एक की जीत और दूसरे की शिकस्त बहरहाल वो तो हुआ ही करती है। लेकिन इस इलेक्शन को कोताहियों और खामियों पर नज़र रखते हुए पाकिस्तानी अमरीकियों को चाहिए कि अगले इंतखाबी अमल की आज से ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि इलेक्शन के दौरान ही उठ के इलेक्शन लड़ना ये कोई बहादुरी नहीं है। और पाकिस्तान में तो बहरहाल यही माहौल रहता है, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ग्रास रूट से ऊपर आए हैं। इसीलिए कोई डेमोक्रेट के अंदर है, कोई रिपब्लिकन के अंदर है, अपनी अपनी अहमियत उनकी जगह है, लेकिन उसके लिए अपनी पूरी कम्युनिटी को भी किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके एक अहम मुकाम अमेरिका की सियासत में भी हासिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।